السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اپنے 20 روزہ کورس کا آج 17واں نمبر سبق ہم پڑھیں گے، اور آپ کی آسانی کے لیے، سننے والوں کی آسانی کے لیے ہم نے اپنے یہ سارے اسباق اپنی یوٹیوب چینل پیغام قرآن اکیڈمی پہ اپلوڈ کر دیے ہیں۔ جو جس سے کوئی سبق رہ گیا ہو، مس ہو گیا ہو، تو وہاں سے وہ سبق حاصل کر سکتا ہے، اور وہی حسب معمول آپ سے گزارش کہ خود بھی توجہ سے سنیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم سے تمسخر یعنی اس کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ قوم ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا یہ گناہ ہے، اور جو توبہ نہیں کریں وہ ظالم ہیں، یعنی جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتی ہے مذاق۔ مزاح ہی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ خوشطبی کے طور پر جو ہے کوئی بات کریں جس میں اگلے بندے کی تذلیل نہ ہو، اور مذاق یہ ہے کہ آپ کسی سے ایسی کوئی خوشطبی کے طور پر بات کرتے ہیں جس سے اگلے بندے کی تذلیل ہوتی ہے اور اگلے بندے کا دل دکھتا ہے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے کہ عام طور پر معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ پھر بہت سارے ہمارے بھائی جھوٹ بول کے اسے کہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ، نہیں جی میں نے تو مذاق کی تھی۔ جھوٹ ہے، اگرچہ مذاق میں بولو۔ تو اس لیے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی عیوب کو اچھالنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دوسرے کے عیب چھپائے گا کسی مسلمان کے، اللہ اس کے قیامت کے دن عیب کو چھپائیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، تو پھر ہم دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالیں، اس کو چھپائیں، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ کامیابی ناکامی کا معیار، بڑائی کا معیار، انسان کے اچھا ہونے اور اعلیٰ ہونے کا معیار اس کے تقوی پر ہے کہ وہ کتنا تقوی دار ہے۔ اس لیے نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں کہ تو کم ذات ہے، تو فلانی ہے، یا تیرا قد چھوٹا ہے، نہیں، ایسے اس قسم کے الفاظ زبان سے نہ نکالیں۔ اسی طرح مرد بھی پھر برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکاریں، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
اور عیب بھی ایک مسلمان پر عیب نہ لگائیں، اس کو عیبدار۔ اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کسی کو کالا، کسی کو چٹا، کسی کو گندمی رنگ، کسی کو چھوٹا قد دیا، کسی کو بڑا قد دیا، کسی کو کس طرح کی خوبصورتی دی، کسی کو کس طرح کی خوبصورتی دی، تو سب خوبصورت ہیں، کسی کو بدصورت نہ کہو، کسی کو بدصورت نہ سمجھو۔ یہ آپ کو، اگر ایک آدمی خود خوبصورت ہے بظاہر، تو اس کی خوبصورتی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گی جب تک کہ اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارے گا۔ اس کی خوبصورتی اس کو کامیاب نہیں کر سکے گی جب تک کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بدصورت ہے تو بدصورتی کی وجہ سے وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزارے گا۔ اس لیے نہ کسی پر عیب لگاؤ، نہ کسی کو کا مذاق اڑاؤ جس سے اگلے بندے کی تذلیل ہوتی ہو، اور نہ ہی کسی کا برا نام رکھو۔ آج کل یہ معاشرے میں والدین خود رکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اس لیے برا نام کسی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ گویا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کا الٹا نام رکھنا، پورا نام پکاریں جو ان کے والدین نے رکھا ہے۔ یہ تھی آج کی پہلی آیت، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11۔ اب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، زیادہ بہت گمان کرنے سے احتراز کرو، بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو، اللہ کا ڈر رکھو، یعنی دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا ہے کہ بہت سارے لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ سوچا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا۔ کا ایسے نہ سوچا کرو، بس جو حقیقت پر مبنی بات ہے آپ کو پتہ چلی ہے اس کے مطابق بات کیا کرو، ویسے ہی فضول گمان نہ کیا کرو۔ اور کہا کہ بہت سارے گمان تو ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو یہ گناہ ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچا کریں فلانا پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا، فلانا پتہ نہیں کیا کہے گا، کیا کہہ رہا ہوگا۔ دیکھیں اکثر جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، میں یہ کر رہا تھا یا میں یہ کر رہی تھی، تو یہ سوچ رہی ہوگی، تو نے یہ کیا ہوگا۔ اکثر جھگڑے غلط فہمی کی بنیاد پر، بدگمانی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے کسی پر بدگمانی نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حال کا، جی دیکھو فلانی کیا کر رہی ہے، دیکھو فلانا کیا کر رہا ہے، چھپ چھپ کے دیکھو کیا کر رہا ہے۔ جہاں آپ کا اگر اس سے کوئی کام ہے، کوئی آپ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی چھپ چھپ کے دیکھنا، جھانک کے دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑا کرو، اور کہا کہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے تم میں سے۔ کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کی میں تعریف عرض کر دیتا ہوں۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا عیب، اس کا ویک پوائنٹ، اس کی غلط موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں آپ بیان کریں، اس کی عدم موجودگی میں بیان کریں کہ وہ ویک پوائنٹ واقعی ہی اس کے اندر موجود ہو، وہ غلطی اس کے اندر واقعی موجود ہو، اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔
اور اگر اس کے اندر وہ واقعی غلطی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہے، وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت نبی علیہ السلام نے تو فرمایا زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کا ہوا غیبت کرنے والا مردوں کے گوشت کھانے کے برابر ہے؟ اب مردہ کا اگر کوئی گوشت کھائے تو کتنا برا سمجھا جاتا ہے اس کو، غیبت کرنے والا اس سے زیادہ گناہ گار ہے۔ تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور آج تک اگر کسی سے غیبت ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف کریں گے۔ اور اگر توبہ نہیں کریں گے پھر اللہ فرما رہے تمہارا شمار بھی ظالم لوگوں میں سے ہوگا، اور ظالموں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ جو جزا ان کو دیں گے، ظالموں کی جو سزا ہوگی وہی پھر تمہیں بھی ملے گی۔ اس لیے اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے توبہ کر لے، اور کہ غیبت کی کسی نے توبہ کر لے، نیک اعمال شروع کر دے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے۔ یہ تھی آج کے قرآنی آیات، ان کا مختصر ترجمہ۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے بھائی یا جو ہماری بہنیں مستقل تفسیر سیکھنا چاہتی ہیں تو یہاں پر تو چونکہ زیادہ تفصیل بھی بیان نہیں ہو سکتی، وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت جو ہے نا وہ سبق کا دورانیہ ہو تاکہ سننے والوں کے لیے آسان ہو اور یا سمجھنا بھی آسان ہو۔ باقی مستقل اگر کوئی تفسیر سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ پلے لسٹ میں جا کر آپ آسان ترجمہ تفسیر کے نام سے آپ ایک لسٹ آپ کو نظر آئے گی، تو وہاں پر پوری انشاءاللہ آپ کو شروع سے تفسیر ملے گی۔ تقریباً اب تک ہم 5 سپارے کے قریب جو ہے نا ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے رہیں گے، تو وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کے علاوہ مستقل سیکھنا چاہتا ہے تو یا ہماری کوئی بہن سیکھنی چاہتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مستقل طور پر بھی ان کو ہم ترجمہ تفسیر سکھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ معلمات بھی موجود ہیں جو آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے ترجمہ تفسیر اور ساتھ تجوید، یعنی یہ دونوں چیزیں اکٹھی ایک ہی اس میں سکھائیں گے آپ کو، تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ کچھ خواتین نے شروع کی ہے تفسیر اور کچھ بھائیوں نے بھی شروع کی ہے، تو آپ رابطہ فرما سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مستقل تفسیر بھی سکھا سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ پوری تفسیر ہو نہیں سکتی، اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اختصار سے کام لیں۔ اب آتے ہیں ہم احادیث کی طرف۔ تو احادیث میں ہم نے آج کے سبق کی جو حدیث ہے وہ ہے لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، بلا وجہ ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت گناہ اور برائی کے اعتبار سے زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ غیبت کیا ہے وہ آج کی جو قرآنی آیات ہم نے پڑھی اس میں نے تفصیل عرض کر دی ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی میں نے عرض کی تھی۔ تو آج کے ہماری احادیث کے سلسلے میں بھی یہی حدیث آئی، سمجھنا بھی آسان ہو جائے گی۔ مشکات شریف کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 4875۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت گناہ اور برائی کے اعتبار سے یعنی زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔
اب ہم مسنون دعا پڑھتے ہیں. تو آج کے ہمارے سبق کی پہلی مسنون دعا ہے مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے. صبح شام یہ دعا پڑھیں مخلوق کے شر سے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے، اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے. یہ حدیث مبارک ترمذی شریف کی ابواب الدعوات کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مسنون دعا یہ والی. اور دوسری جو ہمارے آج کے سبق کی مسنون دعا ہے وہ ہے سفر سے واپسی کی دعا. ان سفر سے واپسی ہو تو یہ دعا پڑھیں. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ہم سفر سے لوٹنے والے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت پر حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ، یہ مسنون دعا جو ہے یہ مسلم شریف کتاب الحج کے اندر یہ مسنون دعا موجود ہے. اور آج کے ہمارے سبق کی تیسری مسنون دعا وہ ہے بیوی سے ہم بستری سے پہلے کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا ضرور پڑھ لے. پھر ان دونوں کے درمیان کوئی اولاد مقدر ہو جائے تو شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا. یہ دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں دے اس سے شیطان کو دور رکھ. اور دوسری جو ہمارے آج کے سبق کی جو آخری مسنون دعا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی کے بال ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی غلام خریدے تو یہ دعا ضرور پڑھ لے. اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیہ وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. یہ ابو داود کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ جو آدمی شادی کرے تو اپنی دلہن کی پیشانی کے بال ہاتھ میں لے کر، کھینچنے نہیں ہیں، آرام سے ہاتھ میں رکھ کر تو یہ دعا پڑھ لیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس ذات کی بلائی مانگتا ہوں اور بلائی اس چیز کی جس پر تو نے ان کو پیدا کیا، اچھے اخلاق، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا، یعنی بد اخلاقی سے پناہ چاہتا ہوں. کہ اچھے اخلاق کی تجھ سے التجا کرتا ہوں اور برے اخلاق سے پناہ چاہتا ہوں. یہ تھی آج کے ہمارے سبق کی 4 مسنون دعائیں. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مسائل کی طرف. تو مکروہات نماز چل رہے تھے. مکروہات نماز میں ہم نے 29 مکروہات نماز پڑھ لیے تھے، معذرت ہم نے 24 مکروہات نماز پڑھ لیے تھے. تو اگلے ہم پڑھتے ہیں جمائی لینا. نماز کے دوران جمائی لینا تو کوشش یہ کرنی چاہیے، حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں. منہ اور ناک ڈھک لینا، نماز کے دوران یہ منہ اور ناک ڈھکنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت آپ ڈھک رہے ہیں تو پھر جائز ہے، پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں. جیسا کہ آج کل وبا ہے
تو یہ وائرس ہے، اس کی وجہ سے یہ اطباء بتاتے ہیں کہ منہ اور ناک ڈھکنا چاہیے، تو اس کے اندر پھر نماز کے دوران ڈھک سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، پھر مکروہ نہیں ہوگی۔ امامہ کے بیچ پر سجدہ کرنا، امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا، یعنی امامہ آپ نے پہنا ہوا ہے اور اس پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کے پیچ پر، تو یہ اس سے بھی نماز مکروہ ہوگی۔ راستہ میں نماز پڑھنا، یعنی لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، راستہ ہے اور آپ درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ظاہر اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ غسل خانہ میں نماز پڑھنا، یعنی واش روم میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے نا، واش روم میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، ظاہر وہ گندگی۔ لیکن اگر وہ غسل خانہ الگ ہے جس میں واش روم نہیں ہے، الگ ہے، الگ سے غسل خانہ ہے، تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح بیت الخلاء میں نماز پڑھنا، کہ بیت الخلاء ایسا ہو کہ جس پہ یعنی پاک ہو سکے، یعنی آپ خشک ہے اور آپ اس پر جنماز بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح قبرستان میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، نجاست والی جگہ کے قریب نماز پڑھنا، پیشاب پخانے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا، یعنی ایک آدمی کو پیشاب پخانے کا تقاضا آیا ہوا ہے سختی سے، اور وہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جی پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس لیے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر جو ہے نا وہ پیشاب پخانہ کر لیں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے نماز کے دوران ادھر ہی اس کا ذہن ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جب آدمی کو قضاء حاجت آئی ہو تو پہلے قضاء حاجت کو پورا کر لے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے مسائل کی طرف۔ تو زکوٰۃ کے کچھ مسائل عرض کر دیے، اب صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مکان، لباس، سواری اور ہتھیار وغیرہ حاجات اصلیہ سے زائد مقدار نصاب کا مالک ہو، اس میں عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، لہذا کسی کی ملک میں ضرورت سے زائد اشیاء اگر نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی مقدار میں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگرچہ اس کی ملکیت میں زیور، نقدی یا مال تجارت کچھ بھی نہ ہو، تو بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اسی طرح کسی کے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں خود رہتا ہے، ایک خالی پڑا ہے یا کرائے پر دے دیا، تو دوسرا مکان اس کی ضرورت سے زائد ہے، اگرچہ اس کی قیمت اتنی ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص روزہ نہ رکھے اس پر صدقہ فطر نہیں، حالانکہ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، خواہ اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، اور نہ رکھنا کسی عذر سے ہو جیسے بڑھاپا، مرض، سفر وغیرہ، یا بلا عذر، ہر صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو روزے رکھے گا تو وہ صدقہ فطر دے گا، جو روزے نہیں رکھے گا وہ صدقہ فطر نہیں دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر روزہ نہ رکھنے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، ایک شرعی عذر ہے، بڑھاپا ہے یا بیماری ہے، تب بھی صدقہ فطر ہی دے گا، اور اگر ویسے ہی سستی کی ہے، اس نے نہیں رکھے، تب بھی یہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب آتے ہیں عوام کی غلط فہمیاں، اس کی نشاندہی۔ بعض لوگ زبانی یا تحریری تحفہ کو کافی سمجھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہبہ میں یعنی تحفے میں قبضہ شرط ہے، یعنی اگر مثلا زید نے زبانی کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز ہبہ کی، اور عمر نے کہا کہ میں نے قبول کیا، مگر عمر کا قبضہ نہیں، تو ہبہ صحیح نہیں ہوگا، اور وہ چیز بدستور زید کی ملک میں رہے گی۔ یعنی ایک آدمی ویسے کسی کو کہہ دے جی میں آپ کو فلانی چیز دوں گا یا دیتا ہوں، اب آپ نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں وہ فلانی چیز قبول کرتا ہوں تحفے کے طور پر، ابھی تک اس نے دی نہیں ہے، تو اس سے یہ ہبہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ ہبہ تب ہوگا، گفٹ تب وہ ہوتا ہے جو آپ اس کو نقد ادا کریں، ادھار والا گفٹ نہیں ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ولد الزنا کا ذبیحہ درست نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس کی والدہ نے زنا کیا اور اس کے ذریعے اس کی پیدائش ہوئی، اس کے نتیجے میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اگر کوئی چیز ذبح کی
تو اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ وہ اگر مسلمان ہے اور اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کر رہا ہے تو وہ ذبح اس کا ٹھیک ہوگا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا ذبیحہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی کبوتر سید ذات سے ہے اس لیے اس کا شکار نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ آپ کبوتر کا شکار بھی کر سکتے ہیں، اس کو کھا بھی سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ حرم کے اندر تو چونکہ شکار ویسے ہی جائز نہیں ہے اس لیے وہاں پہ ایسا نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ذیقات کے مہینے میں شادی وغیرہ کرانے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی مہینے یا دن کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، سب دن اللہ کے ہیں، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نحوست تو انسان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے اعمال خود ٹھیک ہوں کوئی مہینہ اس کے لیے منحوس نہیں ہے۔ بعض جگہ 13ویں تاریخ کو لوگ کچھ چیزیں بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ ذی قعدہ کی نحوست سے حفاظت رہے، یہ اعتقاد شرع کے خلاف ہے اور گناہ ہے۔ ذی قعدہ کی یعنی ہر 13ویں تاریخ کو یا ذی قعدہ کی 13ویں تاریخ کو کچھ چیزیں بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی جو ہے نا شر سے، تو کسی مہینے میں پہلے عرض کیا کہ کسی مہینے کا کوئی شر نہیں ہوتا ہے اور کوئی مہینہ نحوست والا نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہوتا ہے۔ عید کے دن لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض لوگ قرض لے کر نئے کپڑے بنواتے ہیں اور بعض ادھار کپڑے پہنتے ہیں، یعنی ادھارے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس اہتمام کی بھی کوئی اصل نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے جو اچھے ہوں وہ پہنے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور اس کا لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ بعض لوگ جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ قرض لے لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں اور سلاتے ہیں، کپڑے سلانا ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں، اگر یعنی اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، آپ نے نئے سلا لیے، وہ اچھے پہن لیے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس یعنی اتنی توفیق نہیں ہے تو جو آپ کے پاس جو موجود ہیں کپڑے ان میں سے جو اچھے ہیں وہ کپڑے آپ پہن لیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم اپنے تجوید کا تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک پڑھ لیا تھا، تو الرحمن الرحیم میں حیم یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور میم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے۔ وقف کی حالت میں نے عرض کیا تھا کہ زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش، یہ ساکن ہو جاتی ہیں، سائلنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو الرحمن الرحیمی میں جو میم کے نیچے زیر ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گی وقف میں، اور اس کو ہم الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ آگے ہے مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ کل کے سبق میں ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے کہ مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف پر تب مد ہوگی کہ جب خالی الف سے پہلے زبر ہو، واو پر تب مد ہوگی جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا پر تب مد ہوگی جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ تو آج ہم پڑھیں گے لین۔ لین کہتے ہیں نرمی سے پڑھنے کو، لین کہتے ہیں نرمی سے پڑھنے کو، اور حروف لین 2 ہیں، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، واو اور یا۔ واولین یالین، واولین یالین کی تعریف آسان ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واولین کہیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر اور زبر ہو اس کو ہم یائلین کہیں گے۔ لیکن فرق ذرا تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واولین، اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہیں گے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائلین کہیں گے، لیکن اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو اس کو یا مدہ کہیں گے۔ لین کہتے ہیں نرمی سے پڑھنے کو، یو یو یوم الدین۔ یو میں دیکھیں آپ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو اب واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو ہم واو لین کہتے ہیں، نرمی سے اس کو پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین، اور دین میں دیکھیں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور وہی نون کے نیچے زیر ہے تو وقف کی حالت میں یہ ساکن ہو جائے گی، مالک یوم الدین۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.